بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جی مجھے آپ جانتے ہیں، میں ہوں ارسلان بابر، اور اس ٹائم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اپنا یوٹیوب چینل لاک مائی ورلڈ۔ فرسٹ آف آل تو تھینک یو سو مچ ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ میں بات کر رہا ہوں فیصل آباد کے اندر پچھلے کچھ دن پہلے ایک ایسا دردناک واقعہ پیش آیا۔ ڈچکوٹ کے ایک علاقے، فیصل آباد کا ایک نواحی علاقہ ڈچکوٹ، اس کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک قاتل ڈور نے ایک ہستہ بستہ گھر اجاڑ دیا ہے۔ ایک 24 سالہ نوجوان ایک ڈور کی وجہ سے، پتنگ بازی کی وجہ سے چند سیکنڈ کے اندر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کچھ ایک ایسی بات، کچھ اور جو باتیں ہیں وہ نکل کر سامنے آئی ہیں۔ پہلے کچھ دن پہلے جب یہ واقعہ پیش آیا تو بہت سے الگ لوگوں نے اپنے ویوز کے لیے، اپنی ویورشپ حاصل کرنے کے لیے تو بہت غلط طریقے کے کمنٹس استعمال کیے، بہت طریقے کے غلط الفاظ بولے کہ اس کی جو موت ہے اس کے بعد اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ معاف کرے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سے ایسے جو جھوٹی باتیں تھیں، ان لوگوں نے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر کافی زیادہ اس ویوز حاصل کرنے کے لیے اس طریقے سے کی، لیکن میرے دوست انہوں نے اس چیز کی کوریج کی ہے۔ جو اس کے حوالے سے ویڈیو ہے وہ میرے دوسرے چینل کے اوپر آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس چیز کو ان کے جو گھر والوں ہیں ان کے ساتھ جا کے جب بات کی ہے تو ان کا بتانا ہے کہ کوئی بھی اللہ معاف کرے ایسی بات نہیں ہے، وہ بالکل صحیح سلامت ہے۔ ایک جوان بیٹا ان کا فوت ہوا ہے، تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے وہ بہت زیادہ تکلیف کے اندر ہیں، بہت زیادہ رو رہی ہیں ان کے گھر کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے وہ 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، تو اس کی ریسنٹلی ایک کے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی، تو ظاہر سے ہر انسان سوچ سکتا ہے کہ وہ کتنی امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ وہ اس کی 4 بہنیں اور وہ 3 بھائی تھے۔ اور جس ٹائم یہ واقعہ پیش آیا تو ان کے جو چچا ہیں وہ بھی بتاتے ہیں، اور اس کا جو سکا بڑا بھائی ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ یہ کچھ گھر کا سامان افطاری والا لے آیا تو کچھ سامان لینے کی گھر سے باہر نکلا تھا، جہاں پہ ایک ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا کہ ایک دھاتی ڈھور کی وجہ سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی، اور موت بھی اس طریقے کے ساتھ کہ اس کے جو جسم کے اندر کا خون تھا وہ پوری سڑک کے اوپر اس طریقے کے ساتھ پھیلا ہوا تھا، اور بیچ میں اس کے دوسری طرف کے جو لوگ تھے وہ ویڈیوز بنانے کی غرض سے تھے یا اس لوگوں کو دیکھ رہے تھے، اور بہت زیادہ یہ تکلیف کے مناظر تھے۔ جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ایک بات بتائی تھی کہ جب ان کو فون آتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ بالکل میں یاسر ہوں، اور میرے چھوٹے بھائی سے میری بات کرواؤ جس کا نام آصف ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں بھی آپ کا بھائی جو ہے اس کا روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور اس کو ساتھ کافی زیادہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو وہ اگین ان کو بولتے ہیں کہ میری بات کروا سکتے میری بات کروا، تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ ایکسپائر ہو چکا ہے، مسکی اس کا جو ہے وہ مر چکا ہے۔ تو اس ٹائم وہ کافی تکلیف کے اندر ہوتے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ میں اپنے گھر فون بھی کرتا ہوں، اس کے بعد میں اپنے گھر والوں کو بولتا ہوں، پھر میری جو سب سے بڑی سسٹر ہے میں ان کو بولتا ہوں کہ آصف کا کافی زیادہ برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جلد سے جلد تم اس جگہ پہ پہنچو، کیونکہ میری جو مسافت ہے وہ تقریباً 10 سے 15 منٹ کی، اور تم لوگ وہاں سے 1 منٹ کی مسافت کے اوپر بیٹھے ہوئے، 1 سے 2 منٹ کی۔ تو جو ان کا چھوٹا، جو اس کا دوسرے نمبر والا بھائی ہے تو وہ اس جگہ پہ، یا باقی گھر والے اس جگہ پہ پہنچتے ہیں، وہ جو بڑا بھائی ہے وہ لیٹ پہنچتا ہے۔ لیکن یہ تکلیف ناک مناظر جو شاہدین ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ لڑکا بائک چلاتے ہوئے ایک روڈ کی طرف سے آ رہا تھا، اور دوسری طرف اپنی ایک سپیڈ کے اندر آ رہا تھا، ایک مناسب سپیڈ، اور لیکن جو ڈور تھی وہ جب اس کے گلے کے ساتھ لگی ہے، وہ ایک ڈور نہیں تھی، وہ جیسے موٹا دھاگا نما ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈوری ٹائپ یوز کیا جاتا ہے، وہ اس کی جو گردن کے اوپر اس طریقے سے کٹ لگا ہے، وہ موقع پہ نیچے گرا ہے، اور نیچے گرنے کے بعد وہ اٹھ کے کھڑا ہوا ہے، اور جب وہ کھڑا ہوا اس ٹائم تک اس کا جو گلا تھا، وہ جو دھاتی ڈور تھی، وہ اس کا گلا تک بالکل ہر جو اس کی نالی تھی، اس کے حلق تک کا جو بھی حصہ تھا وہ کاٹ چکی تھی، اور وہ بہت زیادہ حد تک وہ پھیر چکی تھی، اور جس کی وجہ سے اس کو گرا تھا، اور گرنے کے بعد وہ چند سیکنڈ لمحے کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے، شاہدین بتاتے ہیں، اس کے بعد اس کا خون اس طریقے کے ساتھ نکلتا ہے جیسے کسی روڈ کے اوپر جب گائیں ذبح کرتے ہیں اس کا خون نکلتا ہے، تو اس کو سنبھالا نہیں جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس کے گلے کے اوپر کپڑا رکھنے کی کوشش کی، اس خون کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ چند سیکنڈ کے اندر وہ جو تھا آصف نامی نوجوان وہ دم توڑ چکا تھا۔ تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، یا اس کے علاوہ جو بھی عہدے داران وہ آتے ہیں، یا کوئی اور چیز ہے، یا جو محلے دار ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو لڑکا تھا اس کا جو بیہیویئر تھا بہت اچھا تھا، پچھلے کچھ دن سے اس کے ٹائم سے یہ آج تک اسٹڈی کرتا ہے، اس نے لاسٹ ٹائم میں اس میں BBA جو تھا ٹاپ آرڈر کے لسٹ کے ساتھ اس نے کمپلیٹ کیا تھا، تو اس نے میرے بھائی کو بولا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کندھا بہ کندھا مل کے آپ کے ساتھ کام کروں گا، جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں اور دوں گا۔ تو ایک انسان جو اس طریقے کے ساتھ اپنی لائف کے اندر اسٹڈی کرتا کرتا کسی ایک مقام پہ پہنچتا ہے، اور اس مقام پہ پہنچنے کے بعد اس کے ساتھ ایک یہ ایسا
ہولناک واقعہ پیش آیا جو تو شاید ان کی فیملی کے لیے بہت زیادہ تکلیف کے مناظر ہیں، کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ایک جوان بیٹے کی موت ہو جانا ان بہنوں کے لیے، اس بھائیوں کے لیے، اور سب سے بڑھ کے اس ماں کے لیے، کیونکہ ان کے والد صاحب ہیں وہ نہیں ہیں، تو جو بڑا بھائی ہے اس نے اس کو اپنا بیٹا بنا کے پالا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ بہت زیادہ تکلیف کی بات ہے۔ اور وہ جو بھی وہ بات شیئر کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہوئے اکثر وہ دیتے ہیں، کیونکہ اس سے بڑھ کے اور کوئی دکھ یا تکلیف کا جو ٹائم ہے وہ نہیں ہو سکتا کہ کس طریقے کے ساتھ ایک گھر کے اندر جوان میت کو اٹھانا بہت تکلیفناک بات ہے، کہ کچھ لوگوں کی غفلت سے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کس طریقے کے ساتھ ایک گھر، ہر گھر جو کہ اس کا ہنستا بستا گھر جو کہ اجاڑ دیا۔ یہ آج سے واقعات کا آج سے پہلے ٹائم بھی کافی ہو چکے ہیں۔ پچھلے کچھ دن پہلے ایک فیصل آباد کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، لاہور کے اندر، جہاں پہ ایک چھوٹا بچہ رکشے کے آگے لگنے کی وجہ سے موقع پر ہی وہ جاں بحق ہو گیا تھا، وہ بھی پتنگ کے پیچھے بھاگتا ہوا۔ تو ایسے بہت سارے واقعے جو ہے پتنگ کی وجہ سے ہو چکے ہیں، لیکن اب جو انتظامیہ والے ہیں اس چیز کے اوپر تھوڑا سا اس چیز کو سختی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، نمٹ رہے ہیں، ان کو اس طریقے کے ساتھ ہی یہ دھاتے بنانے والے، پتنگ بنانے والے، ان کے ساتھ اچھی طریقے کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے، تاکہ خواہشات کو پورا کرے کسی طریقے کے ساتھ۔ آپ کسی انسان کی جان کے ساتھ نہیں کھیل سکتے، اور بہت زیادہ اچھی بات ہے، لوگ اس چیز کا بائیکاٹ کر رہے ہیں اور اس چیز کو پسند کر رہے ہیں، پریفر بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ چیزیں اس ٹائم پہ کیوں ہوتی ہیں؟ جس ٹائم ایک شخص کی، ایک انسان کی جان چلے گی، اس ٹائم یہ لوگوں نے یہ کام کرنا اسٹارٹ کیا، آج سے پہلے کیوں نہیں اسٹارٹ کیا؟ شاید آج سے پہلے یہ کام کرتے تو آصف کبھی ہمارے آصف اس ٹائم اپنے گھر ہوتا، اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا، اور وہ اپنی فیملی سے جدا نہ ہوتا۔ لیکن یہ دوسری طرف یہ ایک واقعہ جو کہ بہت تکلیف ناک ہے، تو ہماری اپنی آڈینس سے بھی ساتھ یہی دعا ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ باقی آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک بات ہمیشہ کی طرح، اگر آپ اپنے ارد گرد ہونے والے ایسے واقعات کے حوالے سے کوئی بھی بات ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر اور بھی ہمیں کوئی بات ہمیں تک پہنچ ہے تو ضرور ہم اپنی عوام کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کریں، تاکہ آپ کی سپورٹ ہی ہمارا بیسیکلی مقصد ہے، اور ہماری اولین ترجیح ہے کہ آپ کی بات کو سنیں، اور آپ کی بات کے اوپر جو بہتر اور پریفر طریقے کے ساتھ کچھ عمل کر سکتے ہوئے تو ہم کریں۔ اور باقی ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے سوس ارسلان بابو کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔